آج ہم بات کریں گے نماز کے واجبات کی۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کا کوئی نائب نماز میں موجود ہوتا ہے، یعنی اگر واجب چھوٹ جائے بھولے سے تو پھر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں سجدہ سہو یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ نماز کا واجب چھوٹ گیا، یا پھر سجدہ سہو اس لیے ہوگا کہ واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، یا سجدہ سہو اس لیے ہوگا کہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا۔ سجدہ سہو اس وقت ہوگا کہ جب فرض ایک جگہ سے چھوٹا اور بعد میں ادا کر لیا تو اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو، جیسے ایک رکعت کا سجدہ رہ گیا، اگلی رکعت میں یا آخر میں 3 سجدے کر لیے، 2 اس رکعت کے اور ایک پچھلا، اب فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو ہے۔ ایسے ہی نماز میں واجب چھوٹے یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کون کون سی ایسی جگہیں ہیں نماز میں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو ہوگا اگر کوئی بھولے سے چھوٹ گیا، یا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو بھی سجدہ سہو ہوگا۔ نماز کے واجبات میں پہلا واجب یہ ہے کہ جب نماز شروع کی جائے تو لفظ اللہ اکبر سے شروع کی جائے۔ اللہ الکبیر، اللہ الرحمن یا کوئی اور ایسا لفظ جو اگرچہ اللہ رب العزت کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہو، لیکن نماز میں لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا ضروری ہے، اور یہ نماز میں واجب ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں، اور 7 کی 7 آیات کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر آیت ایک مستقل واجب ہے۔ ان میں ایک آیت بھی جو چھوڑے یا ایک لفظ بھی چھوڑے تو واجب کا چھوٹنا لازم آئے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ اور اس کی 7 آیات مستقل ایک ایک آیت واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ کم از کم ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر، یا پھر ایک لمبی آیت ملائی جائے، تو لہذا سورت کا سورہ فاتحہ کے بعد ملانا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد فوراً سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص وَلَضَّالِّينَ آمین کہہ کے سوچنے میں لگ گیا کیا پڑھوں، یا اسے کوئی سورت یاد ہی نہیں آ رہی، وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہو کے سوچتا رہا، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار، اب اس نے پھر سورت پڑھی تو یہ جو تاخیر ہو گئی واجب کی ادائیگی میں، اس سے بھی سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اور فرض نماز میں پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ واجب نہیں ہے، اس کی حیثیت سنت کی ہے۔ تو فرضوں کی 4 رکعت والے اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں
تو پہلی 2 رکعت میں سورت فاتحہ اور سورت دونوں کا ملانا واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں تو سنتیں 4 بھی ہیں، نوافل بھی 4 پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی وطر، ان کی ساری رکعتوں میں سورت فاتحہ کا اور سورت کا ملانا دونوں چیزیں واجب ہیں۔ 4 سنتیں پڑھیں گے تو چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی واجب اور چاروں ہی رکعتوں میں سورت کا ملانا بھی واجب۔ تو یہ فرضوں میں اور سنتوں میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا بھی واجب ہے، لہذا اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے پہلے کوئی سورت پڑھ لیتا ہے بھول کے، بعد میں اس کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس نے نماز کا واجب چھوڑ دیا۔ تو لہذا سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھی جائے گی۔ جس وقت قرات کر لے تو فوراً رکوع کی طرف جانا یہ بھی واجب ہے۔ ایک سجدے کے بعد فوری دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ رکھنا جائز نہیں۔ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تھے اور آپ نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا، وہ آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع میں اس انداز میں ٹھہرا نہ قومے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب اس نے پڑھ لی تو فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی، اور پھر نماز پڑھ، انک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کہ جلدی جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہیں۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے ایک رکن سے اگلے رکن کی طرف جب آپ منتقل ہوں تو پہلے رکن کی حرکت ختم ہو پھر اگلے رکن کی طرف منتقل ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان ادھر رکوع میں ابھی رکوع کی طرف ہی جا رہا ہے، ساتھ ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ابھی وہاں بھی نہیں کھڑا اور ساتھ ہی ربنا لک الحمد اللہ اکبر۔ تو اس طرح ہر رکن کے اندر دوسرا رکن وہ شامل کر رہا ہے، تو تعدیل ارکان بھی واجب ہے، یعنی کم از کم ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کی مقدار وہ ہر رکن میں ٹھہرے پھر اگلے رکن کی طرف منتقل ہو، تو یہ بھی واجب ہے۔ نماز کے اندر قومہ کرنا بھی واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ قومہ، اس میں کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ رکوع سے بندہ ساتھ ہی سجدے میں چلا جائے، وگرنہ اس نے واجب کو ترک کر دیا۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، ایک سجدہ کیا اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد پھر اگلے رکن کی طرف، تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے۔ نماز کے اندر پہلا قعدہ بھی واجب ہے، یعنی اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سنت ہے یا فرض ہے، 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے قعدہ اولا کہتے ہیں، وہ بیٹھنا بھی واجب ہے، اور اس کے اندر تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے، تحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی 2 رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں، ڈائریکٹ تیسری کی طرف کھڑا ہو گیا تو واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب ہے۔ اور صرف بیٹھنا ہی واجب نہیں، اس کے اندر تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے، اگر وہ بھی رہ گیا تو بھی سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ تو نماز کے اندر اس کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اور نماز میں جب آپ فرض ادا کر رہے ہوں یا سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہوں تو تشہد پر کچھ نہ بڑھانا بھی واجب ہے۔ جس وقت آپ نے 2 رکعت کے بعد قعدہ اولا میں تشہد پڑھنا شروع کیا، عبدہ و رسول تک آپ پہنچے
تو اب اس کے بعد آپ نے عبدہ و رسولہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا شروع کر دیا درود پاک بھول کر اللہم صلی علی محمد یہاں تک آپ پہنچے تو آپ کو فوری یاد آ گیا کہ میں نے تو آگے کھڑا ہونا تھا۔ اب چونکہ آپ نے تاخیر کر دی ہے قیام میں تو آپ کھڑے تو ہوں گے اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کریں گے کیونکہ آپ آگے چلے گئے۔ تو یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، نماز کے اندر تشہد کا جس طرح واجب ہے تو تشہد پر کچھ نہ بڑھانا بھی واجب ہے۔ لہذا پہلی جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھا جاتا ہے اس میں صرف تشہد ہی پڑھا جائے گا، اس سے زائد پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اور اسی طرح جس وقت آپ آخری قعدہ میں بیٹھیں گے تو اس کے اندر بھی تشہد پڑھنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں جو آخری اتحیات میں بیٹھنا تو فرض ہے، ہم نے کل پڑھا تھا اور بات کی تھی، ہاں بیٹھنا فرض ہے لیکن اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے اور اس میں پورا تشہد ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے اب نماز کو مکمل کرنا ہے۔ نماز کو جب مکمل کیا جائے تو لفظ السلام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ کہنا بھی واجب ہوتا ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ نماز سے نہیں نکلا جائے گا بلکہ لفظ السلام سے ہی نکلا جائے گا، تو یہ بھی نماز میں واجب ہے۔ نماز کے اندر جو ہم نماز وتر پڑھتے ہیں اس میں دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ لہذا امام کے پیچھے آج کل ہم پڑھتے ہیں، رمضان شریف ہے تو امام جب اللہ اکبر کہے گا اس کے پیچھے آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، یہ مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا دعائے قنوت۔ اور اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو پھر کوئی بھی دعا جو قرآن کے اندر دعائے معصورہ ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی پڑھ لیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا یہ پڑھ لیں، کوئی نہ کوئی دعائے معصورہ پڑھنی چاہیے اور دعائے قنوت ساتھ ساتھ یاد کرنی چاہیے، تو دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی نے دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں فوراً وہ رکوع کی طرف چلا گیا، واجب چھوٹ گیا، اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ ایسے ہی جب دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہوتا ہے۔ لہذا یہ اگر نماز میں 2 یا 3 واجب بھی انسان کے اکٹھے چھوٹ گئے تو آخر میں ایک ہی سجدہ صاحب کرنے سے اس کے سارے کے سارے واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ نماز عید جب ہم پڑھتے ہیں اس میں 6 زائد تکبیریں پڑھتے ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، ان تکبیرات کا پڑھنا بھی نماز میں واجب ہے۔ اور اسی طرح عید کی جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں جو رکوع کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر رکوع کے لیے، وہ کہنا بھی واجب کا درجہ ہے۔ ہر وہ نماز جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، فجر، مغرب اور عشاء، اس میں امام کا بلند آواز سے قرات کرنا واجب، اور جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے جیسے ظہر اور عصر، اس میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر امام نے جہری نمازوں میں آہستہ قرات کر لی، ایک آیت پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تو کافر آ جاتے اور وہ شور مچاتے، سیٹیاں مارتے، ڈھول بجاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ بلند آواز سے پڑھے ہی نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں بلند آواز سے پڑھنا چھوڑ دیا، ایسے ہی عصر میں بھی بلند آواز سے پڑھنا چھوڑا، مغرب کے وقت یہ آتے نہیں تھے، کھانے وغیرہ میں مشغول تھے، عشاء رات کو ہوتی تھی، سوئے پڑے ہوتے تھے، اور فجر میں بھی یہ نہیں تھے۔
اس لیے فجر، مغرب اور عشاء میں قرات بلند آواز سے رہی، اور ظہر اور عصر میں قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے۔ البتہ جمعہ جو ہے وہ اگرچہ ظہر کے ٹائم میں ہے، اس میں بلند آواز سے قرات اس لیے کی جاتی ہے کہ جمعہ فرض ہی مدینہ شریف میں آ کے ہوا تھا، مکہ میں جمعہ فرض تھا ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے جہری نمازیں اور غیر جہری نمازوں میں فرق ہونا چاہیے، اور اس میں تلاوت کا بھی اسی طرح بلند آواز سے جو قرات ہے وہاں بلند آواز سے، اور جہاں آہستہ قرات ہے وہاں آہستہ قرات سے، یہ بھی واجب ہے۔ اور جو واجب اور فرض ہے نماز کے، جو ہم نے پچھلے دنوں سے ڈسکس کیے کہ یہ فرض ہیں یہ واجب، ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پہ ہونا بھی واجب ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا کہ پہلے وہ سجدہ کر لے بعد میں رکوع کر لے، ایسے نہیں۔ جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی نماز کے اندر یہ تمام چیزیں ادا کرنا بھی واجب ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا واجب ہے، لہذا رکوع کو ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سجود کا 2 بار ہی ہونا واجب ہے۔ 2 سے زائد، یعنی کسی نے 3 سجدے کیے ہیں تو اب اس پر سجدہ صاحب لازم آ جائے گا کہ اس نے ایک اضافی کیوں کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ کسی عقل کی محتاج نہیں ہے۔ ایک بندے کا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سجدے کروں، تو وہ نماز میں 4 5 سجدے شروع کر دے، تو اس کے دل کی بات نہیں مانی جائے گی، بات وہی مانی جائے گی جو اللہ اس کے رسول کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شریعت میں ہم اپنی عقل کی پیروی نہیں کرتے، جائے کہ ہماری عقل کچھ اس میں کہے، لاجک کچھ بھی کہے، ہم لاجیکلی باتیں ایک طرف رکھتے ہیں، شریعت میں پیروی اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے، تو لہذا اس کے مطابق ہی جو مسئلہ ہے آپ اسی کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب 4 رکعت والی نماز پڑھیں تو اس میں 3 کے بعد آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر غلطی سے آپ بیٹھ گئے اور بعد میں یاد آیا پھر آپ کھڑے ہو گئے، کیونکہ رکھتے تو 4 ہیں، تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ فوراً قیام کرنا لازم ہوتا ہے۔ آیت سجدہ تلاوت کی جائے نماز میں تو پھر وہ سجدہ کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے سورہ اعراف کا سجدہ کیا، ایسی قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، 14۔ ان 14 کے 14 سجدوں میں جہاں جہاں ہم قرات کریں گے تو اس کا سجدہ بھی ہم پر کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ جو پڑھتا ہے اس پر بھی، جو سنتا ہے اس پر بھی۔ آپ ویسے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے جب سجدہ تلاوت آپ پڑھیں گے آپ پر تو واجب ہوا، اور جو سننے والا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر زیادہ مرتبہ ایک ہی آیت کو پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت ایک ہی ہے، اور ایک آیت کو ڈیفرنٹ جگہ بیٹھ کے پڑھیں گے سجدہ تلاوت والی تو اتنی سجدے ہو جائیں گے جتنی مرتبہ آپ نے اس کی قرات کی ہے۔ اور متعدد جگہوں والی آیتیں پڑھی تو پھر متعدد مقام والی جگہوں پر جو آپ نے آیات سجدہ پڑھی ہے اتنے سجدے آپ پر لازم ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر جب سجدہ سہو ہو جائے تو کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا بھولے سے، یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، تینوں صورتوں میں آخر میں جب آپ بیٹھیں گے اتحیات، تو آپ چاہیں تو عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ لیں، چاہے تو پوری پڑھ لیں۔ اتحیات پڑھ کے سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھیں گے اور پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ امام سے مسٹیک ہو گئی، مقتدی سے کچھ نہیں ہوا، یا مقتدی آیا ہی بعد میں ہے، تو امام کی مطابقت میں مقتدی پر بھی لازم ہے وہ بھی سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ جب امام کے پیچھے ہیں تو پھر، اور اگر مقتدی سے کوئی خطا ہوئی امام سے نہیں تو پھر مقتدی الگ سے سجدہ سہو نہیں کرے گا، کیونکہ نماز کے اندر جیسے ہم نے پہلے کہا امام کی مطابقت میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو سجدہ سہو کے اس مسئلے کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ نماز کے اندر کوشش کی جائے کہ جس وقت امام قرات کرے خاموشی کے ساتھ سنیں،
اور تمام کی تمام جتنے واجبات ہیں اس میں امام کی مطابقت کرے، امام سے پہلے رکوع میں نہ جائے، امام سے پہلے رکوع سے نہ اٹھے، یہ تمام چیزوں میں مقتدی کی مطابقت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا دوسرا